اللہ رب العالمین ہر چیز کے اوپر کیا قدرت رکھتا ہے کہ جہاں کہیں تم ہو لا کے ایک جگہ میں جمع کرے گا، اور جو کام تم نے خیر کی کیے، نیکی کے کام کیے، ان نیکی کے کاموں کیا تمہیں جزا عطا کرے گا، بدلہ عطا کرے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ نہایتی قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور گھروں میں سننے والی میری مسلمان ماؤں بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دوسرا سپارہ ہے، سورہ بقرہ، آیت نمبر 148 سے لے کر 150 تک تلاوت کی ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ان آیات کا صحیح مطلب سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں دین اسلام کی سمجھ اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اس آیت سے، ان آیات سے پہلی والی آیتوں میں مسلمانوں کے قبلہ جو تھا، قبلہ ابراہیمی، اس کا ذکر تھا، اور اس کے حق ہونے پر یہ دلیل بھی دی گئی کہ اہل کتاب بھی یہ جانتے ہیں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بیت اللہ شریف ہوگا، اور وہ اس بات سے اس قدر واقف ہیں، اس قدر جانتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر اس بات کا انہیں یقین ہے، اور یہ جانتے ہیں کہ نبی آخر الزمان کا قبلہ کعبۃ اللہ شریف ہوگا۔ اس آیت میں یہ بات بتلائی گئی کہ ہر قوم کا ایک قبلہ ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، وَلِكُلِّ، اور ہر ایک کے لیے کیا وجہتن ہوا مولیہ، وجہتن کہتے ہیں ایک رخ ہے، ایک رخ ہے، کیا ہے؟ ہوا مولیہ، جس کی طرف منہ کرتے ہیں، یعنی ہر مذہب، ملت، ان کے لیے عبادتوں میں اپنا اپنا رخ کرنے کا ایک مقام اور طرف ہوتی ہے، جہت ہوتی ہے، خواہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مقرر کردہ ہو یا ان لوگوں نے خود اسے مقرر کیا ہو۔ تو اس لیے ہر قوم اپنے لیے ایک انہوں نے جہت کا تعین کیا ہے جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین نے قبلہ ابراہیمی کو مقرر کر دیا، تو اس پہ اعتراض کی کون سی بات آ گئی؟ وَلِكُلِّ، اب یہاں پر یہ جواب ہے قسم کی بات کا کہ لوگ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے، کبھی مسجد حرم کی طرف کیوں رخ کر لیا، یہود و نصارہ کہتے تھے، مشرکین مکہ کہتے کہ بیت المقدس کی طرف کیوں منہ کیا ہوا ہے، ملت ابراہیمی کا قبلہ چھوڑ کر۔ تو گویا ہر ایک کا اپنے اپنے موقع پر اعتراض تھا، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ فرمایا کہ جب ہر قوم کے لیے ایک
قبلہ متعین ہے، ایک رخ متعین ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رب العالمین نے اگر پہلے بیت المقدس کو رخ بنا دیا منہ کرنے کے لیے بتا دیا، پھر اس کے بعد اگر مسجد حرام کو بنا دیا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ تو اس آیت کا ایک دوسرا معنی بھی مفسرین نے یہاں پر یہ کیا، روح المعانی کے حوالے سے یہ تفسیر انوار البیان میں ہے کہ مسلمانوں کے لیے مختلف شہروں میں اور ممالک میں رخ مختلف ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہم یہاں پر ہیں، ہم مشرق کی جانب منہ کرتے ہیں، اور پاکستان کے لوگ مغرب کی جانب جہاں سورج غروب ہو رہا ہے، بالکل اپوزٹ آتی ہے۔ تو کعبہ شریف کی جہتیں جو ہوتی ہیں مختلف علاقوں میں کیا ہو جاتی ہیں، مختلف ہو جاتی ہیں، تو مختلف جہتوں کو لوگ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی مغرب کی جانب ہے، کوئی شمال کی جانب ہے، کوئی جنوب کی جانب پڑھتا ہے، تو مختلف جہتوں کی طرف کیا ہے، رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ وَمُوَلِّهَا، ہر ایک کے لیے ایک جہت ہے جس کی طرف وہ کیا ہے، منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ آگے فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ تم نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو۔ یہاں سے مومنوں کو خطاب ہے کہ نیکی کا کام میں آگے بڑھو۔ قبلہ کی طرف بھی اللہ رب العالمین کا جو یہ حکم ہے، یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ بیت اللہ شریف کی طرف کرنے کا جو حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے، ایک نیکی کا کام یہ ہے۔ تو فاستبقوا الخیرات، خیرات بہت سارے نیکی کے کام ہیں، دوسرے بھی بہت سارے کام ہیں، تو لہٰذا ان نیکی کے کاموں کی طرف بھی کیا ہے، توجہ دو، تاکہ تمہیں دونوں جہانوں میں رب العالمین اس کا اجر عطا فرمائے اور ثواب عطا فرمائے۔ الخیرات، بعض مفسرین نے اس سے مراد نماز لی ہے، فاستبقوا الخیرات سے مراد نماز لی ہے، کہ نماز کی طرف بڑھو، جب نماز کا وقت ہو تو لپک کر آگے بڑھو اور نماز ادا کرو۔ فاستبقوا الخیرات، جلدی کرو۔ فرمایا اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی تم ہو، جس جگہ میں بھی، فرمایا اللہ تم سب کو لے آئے گا۔ یہ تخویف اخروی ہے، آخرت کا ڈراوا ہے۔ جہاں کہیں بھی تم ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں کیا ہے، تمہارے اعمال کی جزا دینے کے لیے، تمہارے اعمال کی جزا دینے کے لیے ایک جگہ تمہیں کیا ہے، جمع کرے گا، اور تمہارے تمام جھگڑوں کا رب العالمین کیا کرے گا، وہ فیصلہ فرمائے گا، فیصلہ فرمائے گا۔ تو لہٰذا فضول جھگڑوں اور بحثوں کو چھوڑ کر خدا کی عبادت کیا کرو۔ تو فرماتے ہیں یہاں مفسرین نے ایک دوسری بات لکھی کہ اس جملے کا حاصل یہ کہ فضول بحثوں سے جن کا کوئی فائدہ نہ ہو، جن بحثوں کا کوئی فائدہ نہ ہو، چھوڑ دینا چاہیے۔ جہاں بھی خیر کے کام کا موقع ملے تو فی الفور انسان کو نیکی کے کام کیا ہے، وہ کرنے چاہیے۔ تو یہاں ایک دوسری بات یہ بھی فرمائی کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العالمین ہر چیز کے اوپر کیا ہے، قدرت رکھتا ہے، کہ جہاں کہیں تم ہو لا کے ایک جگہ میں جمع کرے گا، اور جو کام تم نے خیر کی کیے، نیکی کے کام کیے، ان نیکی کے کاموں کیا تمہیں جزا عطا کرے گا، بدلہ عطا کرے گا۔ پھر فرمایا منتشر، جسم کے پھیلے ہوئے اجزاء، ذرات، جس طرح آگ میں جلا دیا اور جلانے کے بعد وہ ذرہ ذرہ ہو جاتا ہے، اور اس کو کوئی گنگا میں پھینکتا ہے، کوئی کس جگہ میں پھینکتا ہے، کوئی کہاں رکھتا ہے اس کو، تو فرمایا اس ساری خاک کے اجزاء کو اللہ رب العالمین ایک جگہ جمع کرنے کے اوپر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ قدرت رکھتا ہے، تو اس قدرت جو رکھتا ہے اس کی وجہ سے انسانوں کے ذرات کو ایک جگہ جمع کرے گا، اور پھر کیا ہے، ان کو ان کے کیے ہوئے خیر کے کاموں کا بدلہ اور جزا رب العالمین انہیں عطا فرمائیں گے، اور برائی کی ہے تو اس کی کیا کرے گا، سزا دے گا، اس کی سزا دے گا۔ فرمایا یہاں پر مفسرین نے ایک مسئلہ لکھا ہے فاستبقوا، اس سے معلوم ہوا، فرماتے ہیں کہ کسی نیک کام کا انسان کو جو ہی موقع ملے تو اس میں تاخیر نہ کرے، تاخیر نہیں کرنی، دیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ فی الفور جو نیکی کے کام کا اللہ رب العالمین نے اسے موقع دیا تو فی الفور نیکی کا کام کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کس لیے کہ تاخیر کرنے سے کا بسا اوقات یہ ہوتا ہے توفیق چھن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو حج کا اس سال موقع ملا، اب اس نے تاخیر کرنا شروع ہو گیا، چلو جی آئندہ کر لیں گے، تو آئندہ ایسا موقع آ جاتا ہے کہ جو دولت رب العالمین نے اس کو دی ہوتی ہے وہ کسی اور جگہ میں خرچ ہو جاتی ہے، یا کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ حج پہ نہیں جا سکتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، نماز ہے، تو گویا یہ انسان جو ہے بسا اوقات
تاخیر کرتے وقت کر لیتا ہے، جس سے رب العالمین کیا کر لیتا ہے، اس سے اس توفیق کو کیا کر لیتا ہے، چھین لیتا ہے، وہ توفیق چھین لے جاتی ہے۔ تو نیکی کے کام میں فرمایا جلدی کرنے پر بعض فقہاء کرام نے فرمایا کہ ہر کہ فاستبقوا الخیرات، فاستبقوا کا معنی جلدی کرو، تو جلدی کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہر نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھو، کیونکہ نماز آئے گا اس کے وقت شروع ہو گیا تو فوراً نماز کو پڑھنا چاہیے۔ تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر نماز کو اول وقت میں پڑھنا کیا ہے، یہ افضل ہے، اور یہی مذہب ہے، یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کا مذہب یہی ہے کہ ہر نماز کو کیا کیا جائے، اول وقت میں پڑھا جائے، شروع وقت میں پڑھا جائے۔ لیکن اس کے خلاف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ دوسری احادیث، بہت ساری ایسی حدیث ہیں جن کے پیش نظر وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر کر کے پڑھنے کی تعلیم اپنے قول اور عمل سے کیا دی ہے۔ ان نمازوں کا اول وقت اور افضل وقت وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تاخیر کر کے پڑھی، تو لہٰذا وہ تاخیر کے ساتھ نماز پڑھنا یہ کیا ہے، ان کے لیے افضل وقت ہے، ان نمازوں کے لیے۔ جس طرح یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ مغرب ہے، اب مغرب کی جو نماز ہے اس کو اول وقت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، تو لہٰذا اس کے لیے اول وقت کیا ہے، وہی افضل ہے۔ اب ظہر کی نماز ہے، اس کو تاخیر سے پڑھا ہے، تو اس کا تاخیر سے پڑھنا یہی افضل وقت اس کے لیے آ جاتا ہے۔ جس طرح ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، اب سفر میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان ظہر کی دینا چاہی۔ اب ظہر کی اذان جب دینا چاہے تو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال کو منع کر دیا، روک دیا کہ ابھی نہیں، تھوڑی دیر سے اذان دو، زور ٹھنڈی ہو جائے۔ اس لیے فرمایا کہ جہنم کی جو آگ ہے، یہ جو شعلہ زن ہوتی ہے، اس کے شعلہ زنی کی وجہ سے، اس کے بھڑکنے کی وجہ سے کیا ہے، یہ دوپہر کا جو وقت ہوتا ہے گرمی کے اندر یہ شدت جو آتی ہے اس جہنم کی آگ کی وجہ سے، تو اس لیے فرمایا اس کو ٹھنڈا کر کے پڑھو۔ تو گویا فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں نمازوں کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر کے ساتھ نماز پڑھی ہے تو تاخیر سے پڑھا جائے گا، جس طرح گرمیوں کی نماز آ گئی ظہر کی، اور جہاں مغرب کی نماز اس میں جلدی ہے اول وقت میں تو اس کو ہی شمار کیا جائے گا۔ آگے فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ، اور جہاں سے تو نکلے منہ کر اپنا، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ سفر میں جہاں بھی جاؤ تو سفر میں بھی کیا ہے، مسجد حرام کی طرف کیا ہے، منہ کرنے کا حکم ہے۔ مذہب تفسیر مزری میں ایک روایت ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کو دوسری امتوں پر، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ، جہاں کہیں جاؤ، چاہے مسجد سے نکل گئے نا، اب آبادی سے گئے باہر، مسجد نہیں ہے، باہر چلے گئے تو اب وہاں مسجد تو نہیں ہے نا، تو لہٰذا مسجد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ زمین کو ہمارے لیے مسجد بنا دیا۔ جس طرح حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم کو دوسری امتوں پر تین وجہ، تین باتوں سے فضیلت عطا کی ہے۔ فرمایا ایک ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں، اس میں یہ مثل ملائکہ کے، فرشتوں کے مشابہت ہے، اس کے اندر فرشتوں کی طرح ہے کہ جس طرح ان کی صف بندیاں ہوتی ہیں اس طرح ہماری بھی کیا ہے، نمازوں کے اندر دیگر کیا ہے باتوں میں کیا ہے، ہماری صف بندیاں ہوتی ہیں عبادات میں۔ اور دوسرا فرمایا ہمارے لیے زمین کو مسجد بنا دیا۔ اب دنیا کے جس جگہ میں بھی ہم جائیں، چاہے وہ مسجد ہو، گھر ہو، چھت ہو، نہ ہو، پتھر ہے، جہاں بھی جگہ ملتی ہے، نماز کا وقت آ جائے تو مسلمان کو حکم ہے کہ وہاں کھڑے ہو کر کیا کر دے، نماز پڑھے۔ اور تیسری چیز فرمایا زمین کی مٹی ہمارے لیے پاک کرنے والی بنا دی۔ پاک کرنے والی بنا دی کیا مطلب کہ اگر ہم وضو ہمارا نہیں ہے اور پانی ہمیں نہیں مل رہا، یا پانی موجود ہے لیکن بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے، یا پانی موجود ہے لیکن پانی تک رسائی ناممکن ہے، تو ایسے مواقع کے اوپر کیا ہے، ہمیں حکم دے دیا کہ مٹی کو استعمال کر لیں۔ اس مٹی کے اندر رب العالمین نے اتنی کیا ہے طاقت رکھ دی، قوت رکھ دی کہ اس کے اندر اثر بنات پیدا کر دیا کہ یہ مٹی ہمیں کیا ہے، اس کے اوپر تیمم جب ہم کریں گے تو یہ تیمم کیا ہوگا، ہماری ناپاکی کو دور کر دے گا، ہمیں پاک بنا دے گا، طاہر بنا دے گا۔ ہمیں نماز، ہماری نماز کی صلاحیت جو تھی سلب ہو چکی تھی وضو کے ٹوٹنے کے ساتھ، تو وہ صلاحیت کو دوبارہ کیا کر دے گا، یہ پیدا کر دے گا۔ تو فرمایا وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ،
وہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ بے خبر نہیں ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ بعض قرآن یہاں پر عَمَّا تَعْمَلُونَ کو عَمَّا يَعْمَلُونَ بھی پڑھا ہے۔ فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں کہیں سے تم نکلو اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فَوَلِّ وَجْهَكَ، آپ پھیر لیں اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی جانب کو۔ تو فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا، اور جہاں کہیں تم ہو۔ اب یہاں پہلا حکم جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تھا، اب اگلا جو حکم ہے یہ پوری امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے۔ فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں تم ہو مسلمانوں، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو پھیر دو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی جانب کو۔ اب جانب ہے اس کی یہ ڈائریکٹ بالکل اس کی کیا ہے، جس طرح لوگ کمپاس لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بالکل ڈائریکٹ تیر کے اوپر، ایسی بات نہیں ہے، اس کی کیا ہے جانب کو، یہ پوری سمت اس کی آ جاتی ہے۔ تو فرمایا اس کی سمت کی طرف۔ فرمایا کیوں؟ اب اس میں لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو آپ پر الزام نہ رہے۔ لِأَلَّا فرمایا یہ فولو کی علت ہے، ریزن بیان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ نے کہا فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنے چہروں کو پھیر دو مسجد حرام کی سمت کو۔ اب ریزن کیا ہے؟ فرمایا لِأَلَّا، تاکہ نہ رہے، یکون للناس، لوگوں کے لیے، علیکم تمہارے اوپر، حجت، کوئی الزام باقی نہ رہے، الزام ختم ہو جائے لوگوں کا۔ اب الزام کیسا ہے؟ جس طرح تورات شریف میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ جو ہوگا وہ کعبہ شریف ہوگا، کعبہ شریف ہوگا۔ اگر جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ہی پڑھتے تو پھر یہودیوں کو یہ اعتراض ہو جاتا کہ ہم آپ کو نبی نہیں مان سکتے، اس لیے کہ ہماری کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نبی آخر الزمان جو آئیں گے ان کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ شریف ہوگا۔ ایک اس دلیل ان کی کیا ہے، ان کو حجت خیال نہ رہی، اس لیے رب العالمین نے کیا کر دیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے کو بدل کر کس کی طرف موڑ دیا، کعبۃ اللہ۔ اب دوسرا، مشرکین مکہ کو، ان کو اعتراض، اگر جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قبلے کو تبدیل نہ کیا جاتا اور مسجد اقصیٰ کی طرف چھوڑا جاتا تو یہاں پر مشرکین مکہ کو اعتراض ہوتا۔ مشرکین مکہ یہ اعتراض کرتے کہ آپ دعوے دار ہی ملت ابراہیمی کے، کہ آپ کہتے ہیں کہ میں ملت ابراہیمی کا فالور ہوں، اگر آپ ملت ابراہیمی کے دعوے دار ہیں تو پھر آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تو اس لیے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قبلے کو کیا کر دیا، بدل کے بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر دیا۔ تو اس لیے فرمایا اللہ یکون للناس، تاکہ باقی نہ رہے لوگوں کے لیے، علیکم تمہارے اوپر، حجت، کوئی دلیل نہ رہے، الزام باقی نہ رہے۔ فرمایا الا الذین ظلموا منہم، ہاں سارے لوگ اس بات کی نہیں مانیں گے، لیکن الا الذین ظلموا منہم، ان میں بعض ظالم اور ضدی اور حسد پہ مبنی باتیں کریں گے، حاسدین ہیں ان میں سے، اور ظالم قسم کے لوگ جو ضد اور عناد کی وجہ سے آپ کے اوپر پھر بھی اعتراض کریں گے، پھر بھی آپ کی بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ فرمایا لیکن آپ نے کیا کرنا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا فلا تخشوہم، ان سے گھبرانا نہیں، ڈرو ان سے نہیں، نہ یہودیوں سے ڈرو اور نہ مشرکین مکہ سے ڈرو۔ فرمایا وخشونی، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ مجھ۔ آج مسلمان کے اندر کیا ہے، اللہ کا خوف نکل چکا ہے، وہ کفار سے ڈرنے لگ گئے، یہود و نصارہ سے ڈرنے لگے، مشرکین سے ڈرنے لگے، جس کی وجہ سے آج مسلمان سر اٹھانے کے قابل نہیں ہے۔ اگر یہ رب العالمین سے ڈرتا مسلمان تو مسلمان آج بھی سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا، فقر کی وجہ سے بھی کھڑا ہو جاتا، بھوک کی وجہ سے بھی کھڑا ہو جاتا، کسی چیز کی اس کو کوئی پرواہ نہ ہوتی، وہ صرف اور صرف کس سے ڈرنے والا ہوتا؟ اللہ۔ جب اللہ سے ڈرنے والا ہوتا تو جب اللہ کے قریب ہم آ جائیں گے تو اللہ ہمارے قریب ہو جائے گا۔ اللہ خود کہتا ہے قرآن میں، فرمایا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اب فرمایا فَلَا تَخْشَوْهُمْ، ان سے مت ڈرو، وَخْشَوْنِي، مجھ سے ڈرو۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں اپنی نعمتوں کا اتمام کر دوں، آپ کے اوپر نعمتیں تمام کر دوں۔ نعمتیں کب آپ کو ملیں گی؟ جب رب العالمین فرماتے تم ان سے کافروں سے نہیں ڈرو گے، مجھ سے ڈرو گے تو میں نعمتوں کی برسات تمہارے اوپر کر دوں گا۔ اپنی نعمتوں، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، شاید تم مجھ سے ڈر کر، مجھ سے ڈرو اور ان سے نہ ڈرو
تو یہ کام تم کرو گے تو لعلکم تہتدون، تم ہدایت پالو گے، تمہاری مشکلیں کیا ہو جائیں گی؟ حل ہو جائیں گی، صراط مستقیم تمہیں مل جائے گا۔ یہاں پر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعمتوں کا پورا ہونا، نعمتوں کا پورا ہونا، فرمایا یہ جنت میں داخل ہونا ہے، کہ انسان جنت میں داخل ہو گیا تو سمجھے کہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں ساری کی ساری کیا ہو گئی؟ تمام ہو گئی۔ اور فرمایا جہنم کی آگ سے خلاصی کا مل جانا، یہ انسان کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمتیں جو ہوتی ہیں اس کا اتمام ہو جاتا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو